خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام کلام مقدس کے سننے والوں اور ان کے گھرانوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا یسوع المسیح کے 7ویں کلمے کو سنیں گے جو خدا یسوع المسیح نے صلیب پر ارشاد فرمایا۔ یہ 7واں کلمہ ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 46 آیت میں مرقوم ہے۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ آخری کلمہ مسیح خداوند نے صلیب پر بڑی بلند آواز میں کہا۔ یہ 7واں کلمہ کاملیت کا نشان ہے کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ یہ عدد اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ کفارے کا کام پورا ہوا۔ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ جب خدا نے 6 دن میں دنیا اور مخلوقات کو خلق کیا تو 7ویں دن آرام کیا۔ اسی طرح مسیح نے بنی نوع انسان کی نجات کا کام مکمل کرنے کے بعد اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ 7 صلیبی کلمات اتفاقیہ نہ تھے بلکہ ہزاروں سال پیشتر انبیاء نے ان کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں جو پوری ہوئیں۔ پہلا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کے بارے میں ہے۔ یسایہ نبی نے اسے ان الفاظ میں قلم بند کیا، اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی۔ دوسرا کلمہ، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، گناہگار کی نجات کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں فرشتے کی پیش گوئی ملاحظہ فرمائے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ اے عورت دیکھ، تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ مقدس لوکا نے یوں تحریر کیا ہے، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ یہ کلمہ مقدسہ مریم کے غم کو پیش کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر مقدسہ مریم کے دکھوں اور اذیتوں کو بغور دیکھا جائے تو اسے خاتون غمناک کہنا چاہیے۔ چوتھا کلمہ، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ان الفاظ کو زبور نویس نے 22ویں زبور کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پانچواں کلمہ، میں پیاسا ہوں، میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا کی تکمیل ہوئی۔ چھٹا کلمہ، تمام ہوا، وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو جو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا۔ ساتواں کلمہ، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کی تکمیل ہوئی۔ صلیبی کلمات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے چوتھے کلمے میں سنا کہ مسیح نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری نجات اور مخلصی کے لیے گناہ گار ٹھہرا۔ ہمارے گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیے اور خدا کے قہر کا نشانہ بنا۔ خدا جو پاک ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تھوڑی مدت کے لیے رشتہ رفاقت منقطع ہو گیا، لیکن یہ ٹوٹی ہوئی رفاقت اب پھر بحال ہو رہی ہے۔ مسیح نے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی مسیح خداوند نے جان دے دی اور باپ سے ٹوٹی ہوئی رفاقت بحال ہو گئی۔ عزیزو، مرنے کے بعد گناہوں سے نجات پانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اسی زندگی میں گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ہم نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے۔ جب انسان گناہ کر کے خدا سے دور ہو گیا تو خدا نے کہا، گناہ کی مزدوری موت ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں لانے کا انتظام کیا۔ اس کا رشتہ رفاقت ایک بار پھر بحال ہو گیا۔
وہ چاہتا ہے کہ ہمارا میل بھی خدا سے ہو جائے۔ اس نے کہا، جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ گناہ سے آزادی اور مخلصی اب صلیب کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ نے صلیب کو قبول کیا ہے؟ جب تک آپ قبول نہیں کریں گے، آپ زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کو ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک بچہ شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہے۔ بچے کی ماں بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر سے بخار کی دوا لے کر گھر آتی ہے اور پھر بچے سے کہتی ہے، بیٹا، ڈاکٹر نے یہ بڑی اچھی دوائی دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہی تم اسے کھاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر بچہ دوائی کو قبول نہ کرے اور نہ کھائے تو کیا اس کا بخار اتر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ عزیزو، بخار کا علاج تو ممکن ہے۔ اگر بچہ اس دوائی کو نہیں کھائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسیح خداوند نے گناہوں سے نجات کا تو انتظام کر دیا ہے، لیکن انسان اس انتظام کو قبول نہیں کر رہا اور گناہ میں زندگی بسر کر کے اپنے لیے ہلاکت کما رہا ہے۔ اگر آپ بھی خدائے قدوس سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس مصلوب پر ایمان کی ایک نظر ڈالیں اور اس کو اپنے دل میں آنے دیں۔ اس نے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ 12 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک مسیح خداوند آدمیوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس کے بارے میں پہلے ہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو باخبر کر دیا تھا، اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے۔ گتسمنی میں اس نے اپنے شاگردوں کو سوتا پا کر کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مسیح خداوند آسانی سے پکڑنے والوں کے ہاتھ سے بچ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ اسے باپ پر کامل بھروسہ تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی آسمانی باپ کی خوشی کو پہلا درجہ دیا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا تو اس نے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ پہاڑی واز میں اس نے لفظ باپ کا استعمال تقریباً 17 دفعہ کیا۔ اب وہ آخری بار صلیب پر سے لفظ باپ استعمال کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اپنی روح سونپتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اس زمن میں ایک کہانی کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ ایک دبلا پتلا آدمی اپنی بیوی اور 6 سالہ بچے کے ہمراہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ وہ سب پیدل جا رہے تھے۔ راستہ بڑا پرخطر تھا۔ بچہ دوران سفر اکثر ماں باپ سے آگے بھاگ جاتا، جس سے ماں پریشان ہو جاتی۔ آخر ماں نے تنگ آ کر کہا، ننے، ان درختوں میں پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، آگے مت جاؤ۔ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اچھی امی، جب ابا ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی جانور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگرچہ اس بچے کا باپ جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، تاہم بچے کو اپنے باپ پر کامل بھروسہ تھا۔ وہ باپ کی محبت اور خلوص کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو ہی کوئی مشکل وقت آیا، باپ اسے بچائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے آسمانی باپ کی محبت کو نہیں پہچانا۔ اس کی محبت پر خداوند کے عظیم خادم سادھو سندر سنگھ نے بھروسہ کیا تو زہر کھا کر بھی زندہ رہا اور اندھیرے کنویں میں سے بھی باہر نکل آیا۔ اس کے پیار پر مقدس پولس اور سیلاس نے بھی بھروسہ کیا تو قید خانے کی دیواریں ہل گئیں۔ جب اس کی ماں باپ اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم میں آئے تو اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ جب وہ 40 دن تک بھوکا رہا تو شیطان نے اسے پتھروں کی روٹیاں بنانے کو کہا، تو مسیح نے اسے کہا کہ وہ خدا کے کلام کے سہارے جیتا ہے۔ جب لوگوں نے اس کے کام
اور کلام کو قبول نہ کیا تو اس نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ زمینی زندگی کے دوران بھی ہم اکثر خداوند یسوع مسیح کو خدا کی رفاقت میں دیکھتے ہیں۔ دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھ کر ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ اب دکھ کی گھڑی میں بھی خدا کے ساتھ رفاقت قائم کیے ہوئے ہے۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے بعد اب اپنی روح باپ کے سپرد کر رہا ہے۔ بائبل مقدس کا فرمان ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک فرمانبردار لڑکے کی کہانی تو سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو سنیے۔ ایک بڑھیا کا ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک دن وہ ایک قافلے کے ساتھ دوسرے شہر کو گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بسیں اور ریل گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور لوگ قافلے کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ لڑکے کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس کی ماں نے اسے 30 روپے دیے اور اس کی قمیض کی بغل میں سلائی کر دیے اور ساتھ ہی تاکید کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ جب قافلہ سفر کر رہا تھا تو اچانک ڈاکوؤں نے آ گھیرا، ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا چھین لیا۔ ایک ڈاکو نے اس لڑکے سے کہا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ لڑکے نے فوراً کہا، ہاں میرے پاس 30 روپے ہیں۔ ڈاکو نے جب روپے دیکھے تو حیران ہوا اور لڑکے سے کہا، اچھے لڑکے، تم نے جھوٹ بول کر یہ پیسے کیوں نہ بچا لیے؟ لڑکے نے کہا، سفر پر روانہ ہوتے وقت میری ماں نے کہا تھا، بیٹا سچ بولنا اور ماں کی فرمانبرداری کرنا میرا فرض ہے۔ اس بیٹے کی فرمانبرداری سن کر سب متاثر ہوئے، لیکن مسیح کی فرمانبرداری دیکھیے کہ جس نے خدا کی اطاعت میں اپنی جان دے دی۔ کاش ہم سب مقدس پولس کے ساتھ مل کر کہہ سکیں، اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ کیا آپ بھی اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ رسول رومیو کی کلیسیا کو لکھتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اس کے پاس آ جائیں جس نے صلیبی موت برداشت کی۔ مسیح خداوند نے موت اور قبر پر فتح پائی اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ آپ نے انسانی ذات کی اندھیر نگری کو منور کر دیا۔ جس طرح ستارے آفتاب کی روشنی سے درخشاں ہیں، اسی طرح نظام دنیا اسی کے نور کا احسان مند ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ مسیح نے خود اپنی جان پیش کی۔ وہ دشمنوں کے سامنے بے بس نہ تھا۔ جب یہودا اسکریوتی اور رومی سپاہی لاٹھیاں اور تلواریں لے کر اسے پکڑنے کے لیے آئے، اس وقت مسیح خداوند آسانی سے وہاں سے جا سکتے تھے، لیکن وہ وہاں سے نہیں گئے۔ اپنے آپ کو ان کے حوالہ کر دیا تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اگرچہ استفنس اور دوسرے شہیدوں نے بھی اپنی روحیں خدا کے سپرد کیں، لیکن انہوں نے کہا، اے خداوند میری روح کو قبول کر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی روحیں ان کے قبضے میں نہ تھیں۔ یہ الفاظ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ ابدی سلامتی کی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ لازوال سلامتی اور ابدی سکون صرف خدا میں یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس نے خود دکھ اٹھایا، وہ خود پریشان رہا تاکہ انسان سکون میں رہے۔ جب ہم اپنے آپ کو باپ کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں تو دنیاوی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں۔ طوفان نوح کے وقت جب کشتی کا دروازہ خدا نے بند کر دیا تو طوفان کی تند لہریں بھی کشتی کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔
جتنے اس میں داخل ہو گئے بچ گئے اور باہر رہنے والے تباہ ہو گئے۔ وہ لوگ جو اپنی کوشش اور تدبیر سے سکون قلب کے متلاشی ہیں، وہ سلامتی کی بجائے اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشرف بیٹے پر جب مشکلات کا دور شروع ہوا تو اس نے اپنی ذاتی کوشش سے اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہا، لیکن سور چرانے پڑے اور جانوروں کی طرح پھلیاں کھانی پڑیں۔ لیکن جب اس نے اپنے گناہوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا تو زندگی یکسر بدل گئی۔ ہر طرف خوشی، سکون اور سلامتی نظر آنے لگی اور وہ آرام اور چین سے اپنے باپ کے گھر میں رہنے لگا۔ یسوع نے کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تم کو بھی ساتھ لے جاؤں تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ عزیزو، وہ آپ کو کامل سکون دے سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ رفاقت ہر جگہ اور ہر حالت میں باعث مسرت ہو سکتی ہے۔ مسیح خداوند صلیب پر لٹکے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ اس کی صلیب کے گرد جمع تھے جو اس پر لعن طعن کر رہے تھے، لیکن اس اذیت اور دکھ کی گھڑی میں بھی مسیح اور خدا کے درمیان رشتہ رفاقت قائم رہا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہم ہر حالت اور ہر جگہ میں اس کی مسرت بخش رفاقت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ رفاقت ایمان کے وسیلے سے ہوتی ہے اور ایمان خارجی اثرات سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ ایمان ہی کی قوت تھی کہ پرانے عہد نامے کے 3 ایمانداروں نے آگ کی بھٹی میں بھی خدا کے ساتھ رفاقت رکھی اور آگ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی۔ یہ ایمان ہی کا کرشمہ تھا کہ دانیل نبی بھوکے شیروں کے سامنے بھی محفوظ رہے۔ یہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے ہی کا نتیجہ تھا کہ جب مقدس پولس رسول اور سیلاس قید خانے میں حمد و ستائش کے گیت گا رہے تھے اور قید خانے کے دروازے ان پر کھل گئے اور دروگہ نجات پا گیا۔ زبور نویس لکھتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اب موت سے ڈرنے کا بھی کوئی جواز نہیں، کیونکہ موت مغلوب ہو گئی۔ ایماندار کے لیے اب موت ایک دروازہ ہے جو اس کو خدائے قدوس کی رفاقت میں لے جاتا ہے، جہاں سکون اور چین ہے۔ اگرچہ ہم اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن آئندہ تو ابدی سکون میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیجئے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن گناہ گار ہوتے ہوئے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ لیکن جب ہم اپنی خودی سے انکار اور اپنے گناہوں کو ترک کر کے عاجزی اور انکساری سے اس کے قدموں پر گر پڑتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی چیز ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ کلمہ اس حقیقت کا علمبردار ہے کہ ہر ایماندار کی روح کی حقیقی اور اصلی جگہ خدائے قدوس کی حضوری ہے۔ انسانی جسم میں بدن اور روح ہیں۔ روح اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے یہ قیمتی خزانہ خدا باپ کے حوالے کرنا چاہیے۔ مسیح خداوند نے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس نے روح کو اس کی موزوں جگہ کے لیے باپ کے سپرد کر دیا۔ ہر شخص کو اپنی روح کے بارے میں فکر کرنی چاہیے تاکہ اس کی روح اس کے خالق کے پاس جائے۔ غریب لازر کی روح اصلی جگہ پر پہنچ گئی جہاں آرام، چین اور سکھ ہے، لیکن اس کے برعکس امیر آدمی کی روح آگ کی بھٹی میں ہے۔ لوگ اپنے جسم کی تو بہت حفاظت کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی روح کی بھی کبھی فکر کی ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، روپیہ کھو جائے تو کچھ نہیں کھویا جاتا، حوصلہ کھو جائے تو سب کچھ کھو جاتا ہے، عزت کھو جائے تو تقریباً سب کچھ، لیکن روح کھو جائے تو سبھی کچھ کھویا جاتا ہے۔ سوچئے، کہیں آپ نے روح تو نہیں کھو دی؟ اس دنیا میں مصیبتوں اور دکھوں کا آنا تو کوئی عجیب بات نہیں، لیکن جب آپ اپنی روح کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں دنیا، شیطان اور گناہ پر غلبہ پانے کی طاقت بخشتا ہے۔ وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے۔
وہ ہماری چٹان ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ ان تمام کلمات کا حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے یہ تمام صلیبی کلمات جو کوئے کلوری کی صلیب پر ارشاد فرمائے، وہ بڑی سخت اذیت اور تکلیف سے گزرے، ہم سب کی خاطر اپنے خون کا فدیہ دیا اور ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنے۔ آئیں ہم سب اس کے دکھوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی زندگیاں اور دل اسے مکمل طور پر دے دیں، تاکہ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، اپنی زندگیوں کا مالک اپنے نجات دہندہ کو بنائیں۔ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے کہ آزما کر دیکھو خداوند کتنا مہربان ہے۔ وہ ہمارا ایسا خداوند ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ دن رات وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ خدا میں یسوع المسیح ان تمام کلمات کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت اور سلامتی دے۔ آمین۔